بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شمائل ترمذی کا سبق نمبر 16 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے باب ما جاء فی شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ باب جو کہ آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کے بیان میں۔ تو پہلے حدیث کی عبارت دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حمام عن قتادة رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت لأنس بن مالك هل خزب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يبلغ ذلك انما كان شيبا في صدغيه ولكن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خزب بالحناء والکتم۔ دیکھیے اس حدیث میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قلتو میں نے پوچھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، هل خزب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خضاب کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو دیکھیے یہاں پر خزبہ باب تفعیل سے ہے، بمعنی خضاب لگانا، رنگین کرنا۔ قالا انہوں نے فرمایا، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لم یبلغ ذالک، کہ نہیں پہنچی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی سفیدی اس مقدار تک کہ خضاب لگانے کی نوبت آتی۔ انما کان شیبا فی صدغیہ، بے شک سفیدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دونوں کنپٹیوں میں تھوڑی سی تھی۔ تو دیکھیے یہاں پر شیبن بمعنی بوڑھا ہونا، سفید بالوں والا ہونا، تو یہ صیغہ صفت ہے اشیب اور شائب کی، یعنی کہ بوڑھا ہونا، سفید بالوں والا شخص۔ باب افعال اور باب تفعیل، بوڑھا کرنا۔ صدغیہ، صدغہ یہ تثنیہ ہے، اصل میں یہ لفظ صدغینی تھا، تو اضافت کی وجہ سے نون ساکت ہو گیا۔ صدغہ واحد ہے۔ اصداغہ، اصدغو کنپٹی، کان کا پچھلا حصہ، کنپٹی کے بال۔ آگے پھر فرمایا ولیکن ابو بکر خزب بالحناء والکتم، ہاں البتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حنا یعنی مہندی اور کتم سے خضاب فرمایا کرتے تھے۔ الحناء حناءۃ واحد ہے، مہندی یعنی مہندی کے پتے، باب تفعیل مہندی کا خضاب لگانا۔ الکتمی ایک پودے کا نام ہے جس کے بیج سے قدیم زمانے میں روشنائی بنائی جاتی تھی اور خضاب کے طور پر بھی بالوں میں لگائی جاتی تھی۔ تو دیکھیے اس حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی سفیدی تو اس مقدار تک پہنچی ہی نہیں تھی کہ آپ کو خضاب لگانے کی ضرورت پیش آتی۔ ہاں البتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حنا اور کتم سے خضاب فرمایا تھا۔ تو کتم ایک جڑی بوٹی ہے، ایک گھاس ہے جس سے خضاب کیا جاتا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف کتم کا خضاب جو ہے یعنی اس جڑی بوٹی کا خضاب سیاہ ہوتا ہے، اور مہندی کے ساتھ اگر اس کو ملا لیا جائے تو یہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔ تو ملا علی قاری رحم اللہ کہتے ہیں کہ زیادہ مقدار جس کی ہوگی اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر زیادہ مقدار کتم کی ہو تو خضاب سیاہ ہو جاتا ہے، اور اگر زیادہ مقدار مہندی کی ہو تو پھر سرخ ہو جاتی ہے۔ ہاں البتہ خضاب دونوں سے جائز ہے، مگر سیاہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی بالکل سیاہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں تھوڑی سی سرخی مائل ہونی چاہیے، اس لیے کہ خالص سیاہ خضاب کی ممانعت احادیث سے ثابت ہے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته الا 14 شعرة بيضاء۔ دیکھیے یہاں پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما عددت، نہیں شمار کیے میں نے، فی رأسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں، ولحیتہ اور داڑھی مبارک میں، الا مگر
14 14 شعرتن بال بیضاء سفید، یعنی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں 14 سے زائد سفید بال نہیں گنے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال بہت ہی کم تھے، لیکن ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ اس روایت سے 14 معلوم ہوتے ہیں اور بعض روایات سے 17، 18 اور بعض سے تقریباً 20 بھی معلوم ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بظاہر اختلاف نظر آ رہا ہے، حقیقت میں یہ اختلاف نہیں ہے۔ کیونکہ اس کو مختلف زمانوں پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے اور گننے کے فرق پر بھی اس کو محمول کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات گننے والے سے غلطی ہو گئی ہو یا کسی نے اس کو زیادہ شمار کر لیا ہو، اور اگر زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جس زمانے میں جس صحابی نے جیسے دیکھا اس نے ویسے اس کو بیان کر دیا، تو اس لیے اس میں کوئی اختلاف، کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُودَ أَنبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يُسْأَلُ عَنْ شَيْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ إِذَا دَهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يُرَ مِنْهُ شَيْبٌ فَإِذَا لَمْ يَدْهِنْ رُؤِيَ مِنْهُ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا عن شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کے بارے میں۔ فقال، تو انہوں نے کہا، کان اذا دہن رأسہ لم یر منہ شیب، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیل کا استعمال فرماتے تھے تو وہ محسوس نہیں ہوتے تھے۔ فَإِذَا لَمْ يَدْهِنْ رُؤِيَ مِنْهُ، اور جب تیل کا استعمال نہیں فرماتے تھے تو وہ نظر آتے تھے کہیں کہیں۔ یہاں پر دیکھیے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تیل کے استعمال کے وقت میں چونکہ سب بال چمکنے لگتے تھے، اس لیے بالوں کی سفیدی تیل کی چمک میں مخلوط ہو جاتی تھی، یعنی تیل میں شامل ہو جاتی تھی۔ تیل کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتی تھی، یا اس وجہ سے کہ تیل کی وجہ سے بال جم جاتے تھے تو سفید بال اپنی قلت کی وجہ سے چھپ جاتے تھے، اور جب تیل لگا ہوا نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ منتشر ہونے کی وجہ سے ظاہر ہو جاتے تھے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِنْدِشُ الْكُوفِيُّ أنبأنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شهرة بيضاء۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال تقریباً 20 تھے۔ یہاں پر یہ جو لفظ نحون استعمال ہوا ہے تو انہاہو نحون بمعنی مقدار کے آتا ہے، تعداد، قریباً اور طرف کی طرف بھی استعمال کیا جاتا ہے، جہت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، طریقہ، سب معنی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو دیکھیے پچھلی حدیث میں جو ہم نے پڑھا تھا، جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت تھی، اس میں 14 بالوں کا ذکر کیا گیا تھا، اور یہ جو ابن عمر کی ہے اس میں 20 بالوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی اشکال نہیں، ان کو زمانوں پر محمول بھی کیا جا سکتا ہے اور گنتی کے فرق پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ إِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالی عنہ قال أبو بكر رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ قد شبت؟ قال شیبتنی ہود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ قد شبت، اے اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتدال اس کا تقاضا تھا کہ آپ جوان رہتے، یا وہ یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے اس عمر شریف کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک جوان رہتے۔
آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال شیبتنی کہ مجھے بوڑھا کر دیا، سورت ہود نے، سورت واقعہ نے، سورت مرسلات نے، سورت عما یتساءلون نے اور سورت کویرت نے۔ تو دیکھیے اس حدیث میں جو یہ ان صورتوں کا ذکر کیا گیا ہے تو صرف ان صورتوں کی قید نہیں ہے یہاں پر، ان کے علاوہ سورت حاقہ، سورت قارعہ، سورت غاشیہ کا بھی ذکر مختلف روایات میں آتا ہے۔ مقصود سب صورتوں کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صورتوں نے بوڑھا بنا دیا جن میں قیامت، جہنم کا ذکر ہے، سور پھونکنے کا ذکر ہے، لوگوں کے انجام کا ذکر ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو امور میں جانتا ہوں اگر تمہیں وہ معلوم ہو جاتے تو ہنسنا بہت کم کر دیتے اور اکثر اوقات روتے رہتے، یہاں تک کہ اپنی بیویوں کے پاس بھی جانا چھوڑ دیتے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، مجھے یہ حدیث پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے، تو کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ایک آیت ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ، یعنی دین پر اپنے مستقیم رہو، اپنے دین پر استقامت قائم کرو جیسا کہ حکم ہے، اور ظاہر ہے کہ حکم کے مطابق پوری طرح استقامت بہت ہی مشکل کام ہے۔ کوئی بھی شخص پوری طرح جیسے قرآن میں کہا گیا ہے اس کے حق کے مطابق استقامت نہیں کر سکتا۔ اس لیے صوفیاء کرام یہاں پر لکھتے ہیں کہ استقامت 1000 کرامتوں سے افضل ہے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے وبه قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا محمد بن بشر عن علی بن صالح عن ابی اسحاق عن ابی جحیفۃ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نراک قد شبت قال شیبتنی ہود واخواتها۔ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نراک قد شبت، تحقیق ہم دیکھتے ہیں آپ پر بڑھاپے کے آثار۔ قالا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیبتنی ہود واخواتها، کہ مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورۃ ہود نے اور اس جیسی صورتوں نے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لا رہے تھے اور داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کس قدر جلدی آپ پر بڑھاپا آ گیا، اور یہ کہہ کر وہ رونے لگے اور آنسو جاری ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ہود جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص شام کے وقت بالکل سیاہ بال جوان تھا، وہ ایک ہی رات میں بالکل سفید ہو گیا، یعنی سفید بالوں والا ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے رات قیامت کا منظر دیکھا ہے کہ وہاں لوگ زنجیروں سے کھینچ کر جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں، اور ان کی دہشت مجھ پر کچھ ایسی غالب ہوئی کہ اس نے ایک ہی رات میں مجھے اس حالت پر پہنچا دیا۔ اللہ ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے وبه قال حدثنا علی بن حجر قال انبأنا شعیب بن صفوان عن عبد الملک بن عمیر عن ایاد بن لقیط العجلشی عن ابی رمسۃ التیمیشی تیم الربابی قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعی ابن لی قال فأریته فقلت لما رأیته هذا نبی اللہ وعلیہ ثوبان اخضران وله شعر قد علاہ الشیب وشیبہ احمر۔ ابو رمسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لیے ہوئے اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرماتے ہیں فأریتہ، اریتو باب افعال سے اراءتن دکھلانا، رہنمائی کرنا، راستہ بتانا، اسی سے یہاں پر مجہول استعمال کیا گیا ہے جس کا ترجمہ ہوگا مجھ کو دکھلایا گیا، بتلایا گیا۔
یعنی کہ وہ یہ فرما رہی ہیں کہ لوگوں نے میری رہنمائی کی، مجھے بتلایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ غالباً وہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے۔ فقلت، میں نے کہا، یعنی کہ یہ ابو رمسا فرما رہے ہیں کہ میں نے کہا، لما جب رأیتہ، میں نے ان کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو مجھے کہنا پڑا، ھذا نبی اللہ، یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ وعلیہ ثوبان اخضران، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سبز کپڑے پہنے ہوئے تھے، مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی بھی سبز تھی اور چادر بھی سبز تھی۔ وَلَهُ شَعْرٌ قَدْ أَلَاهُ الشَّيْبُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بالوں پر بڑھاپے کے آثار غالب ہو گئے تھے۔ وَشَيْبُهُ أَحْمَرُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سرخ تھے، مطلب کہ جن بالوں پر بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے تھے ان کا رنگ سرخ تھا۔ اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جو آثار ہیبت اور وقار اور انوار نبوت دیکھتا تھا، اس کو دیکھ کر بے اختیار آدمی کی زبان سے اس قسم کے الفاظ نکل جاتے تھے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بلا شبہ آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ متعدد حضرات صحابہ کرام سے اس قسم کے الفاظ ابتدائی نظر میں حدیث کی کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرخ بالوں کا بھی ذکر ہے، تو اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا یا نہیں لگایا۔ بعض خضاب کے قائل ہیں اور اس سرخی کو خضاب پر محمول فرماتے ہیں، اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جب بال سفید ہوتا ہے تو اکثر مرتبہ پہلی دفعہ میں وہ سرخ ہوتا ہے، یعنی کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرخی اصل تھی، خضاب کی نہیں تھی۔ یہ حضرات یہاں خضاب کے قائل نہیں ہیں۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ قِيلَ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَكَانَ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْبٌ قَالَ لَمْ يَكُنْ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْبٌ إِلَّا شَعْرَاتٌ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ إِذَا ادَّهَنَ وَرَهُنَّ الدُّهْنُ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، اکان فی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب، مطلب یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں سفید بال تھے؟ قال لم یکن فی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب الا شعرات فی مفرق رأسہ، مطلب یہ ہے کہ نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں سفید بال مگر چند بال مانگ مبارک میں، جو تیل لگانے کی حالت میں ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ تو دیکھیے یہ روایت بظاہر اس روایت سے جو کہ پیچھے ہم نے ذکر کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کے کچھ خلاف نظر آتی ہے، لیکن کوئی ایسا اشکال نہیں، اس لیے کہ وہ 2-4 بال مانگ میں تھے جو بالوں میں چھپ جاتے تھے اور تیل نہ لگنے کے وقت ظاہر ہوتے تھے، اس لیے اگر کسی روایت میں ان کا ذکر نہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آج کا سبق یہاں مکمل ہوا، اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔